معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان TZK TV یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں یہ اس وقت برِ صغیر کا، دنیا کا، ایک پورے ویسٹرن میڈیا کا ایک بہت گرم ایشو ہے جو چل رہا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو صورتحال پچھلے 1.5-2 ہفتے سے جو صورتحال وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر بہت سی کیاسرائیاں بھی ہیں، اس کے اوپر بہت سارے نقطہ نظر میدان میں آ رہے ہیں۔ لوگ بہت سارے، کئی پرو طالبان ہیں، کچھ اینٹی طالبان ہیں، کچھ اس کے اندر افغانستان کو بڑا ایک فیوچر اس کا بڑا خوشحال دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر اس کو ہم سارے سلسلے کو ایک اینالائز کرنے کے لیے آج میرے ساتھ بہت سے ایک حسب سابق جناب ارشد بٹ صاحب ناروے سے میرے ساتھ ہیں، اور ہم اس ساری صورتحال کا اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ساؤتھ ایشیا کے اندر اور جو ایک افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے جو ایک صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہمارا جو ہے یہ سارا موقف پاکستان حکومت کا اور دنیا کا، اس کو دیکھنے کا، ویسٹرن ورلڈ کا۔ آج کے جو ہم بہت ساری چیزوں کی نئی ڈیولپمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے آج ہی ٹونی بلیئر کا انٹرویو تھا کہ اس کے اوپر اس نے امریکہ کو کافی زیادہ ایک طرح سے اس کے اوپر بہت پشیمانی کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ نے بہت غلط ٹائم پہ اور غلط طریقے سے وہاں سے وڈرا کیا ہے۔ ٹونی بلیئر جو کہ اس کے پائنیئرز میں تھا، اس سارے حملے کے اور اس ساری جو ایک وار آن ٹیرر کے نام کو، اس کا اصل میں امریکہ کا وکیل ٹونی بلیئر ہی تھا، جس نے جگہ جگہ اور ہر مقام پہ اس دہشت گردی کو مٹانے کے نام پہ جو ایک وکالت کی پوری دنیا میں اس کیس کو، جس طریقے سے عراق کا جو ایشو پیش کیا، اس کے بعد اس نے یہاں پہ افغانستان کا ایشو پیش کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم آج اینالائز کریں گے۔ تو بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ ٹو بی ان دا شو۔ ہمارا آج کا موضوع، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم افغانستان کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، پچھلے کچھ عرصے سے بہت سے ہمارا لکھنے کا کام یا بولنے کا کام زیادہ سے زیادہ اسی ایشو کے اوپر ہے اس وقت، کیونکہ اس ایشو نے ساری دنیا کو، ویسٹرن ورلڈ کو، آج تو بلکہ ابھی تک تو ہم دیکھیں کہ دنیا کے جو بڑے میڈیا چینلز ہیں، امریکہ کے ہوں یا یورپ کے ہوں، ان کے اوپر پہلی نیوز بھی یہی ہوتی ہے، اور کافی عرصے تک تقریباً کوئی 60% 70% نیوز کا جو کوریج ہے وہ اسی نیوز کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ویسٹ کے اندر مہاجرین کا ایشو بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ایک فیوچر ہے طالبان کا، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پہ آپ ذرا بات کا آغاز کیجئے تاکہ ہم پھر اپنی بات چیت کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ طالبان کا کابل پہ قبضہ یہ کوئی انہونی بات نہیں، مگر جس انداز میں ان کا قبضہ ہوا یا کرایا گیا کہ چند دنوں میں جو افغانستان میں امریکہ نے ایک سیاسی نظام بنایا تھا، اس کو بغیر کسی مزاحمت کے، ایک گولی چلائے بغیر جس انداز میں طالبان نے تمام شہروں کو، تمام صوبوں کو اور کیپٹل کو قبضے میں لیا، یہ حیران کن تھا۔ اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو حامد کرزئی کی حکومت، اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت، جسے امریکہ نے ایک نامنہاد جمہوری عمل کے ذریعے ایک ریاستی ڈھانچے بنا کے، ایک آئین قانون بنا کے، پارلیمنٹ بنا کے وہاں پہ مسلط کیا تھا، اس کو افغانستان کے عوام کا اعتماد حاصل نہیں تھا۔ اس کو ایک پٹھو حکومت جو امریکہ کی پشت پناہی سے قائم تھی، اس کو قطعاً طالبان کے بغیر مزاحمت کے آنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایک رود کا گھروندہ تھا، کہ نہ جو اس نے کہا جاتا ہے کہ 180,000 کے قریب مسلح افواج تھیں جن کو انہوں نے ٹریننگ کی تھی، اور اتنی ہی تعداد میں پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز جو مل ملا کے 3-3.5 لاکھ بنتی تھی۔ اور اب جو ہے طالبان کے پاس ایک پوری ریاست کا اسلحہ ہے، طالبان کے پاس جدید امریکی اسلحہ موجود ہے، اور اس کے باوجود کہ میں دوسری طرف آؤں گا، باوجود اس کے کہ طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا ہے، مگر ابھی تک طالبان حزب سابق جیسے 1996 میں ہوا تھا، انہوں نے کابل ٹیک اوور کیا، وہاں فوراً اپنی امارات کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، مگر ابھی تک طالبان کابل پر
افغانستان پر اپنی امارات کا اعلان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، باوجود کہ وہ ان کے مسلح دستے پورے افغانستان میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو بھی افغانستان کے عوام کی مکمل حمایت و تائید حاصل نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اس کا اندازہ نہ صرف یہ کہ عالمی برادری کو ہے بلکہ طالبان کو بھی ہے کہ جب وہ کابل میں آئے ہیں، جیسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگے ہیں ایئرپورٹ کی طرف یا دوسرے شہروں میں، یا اگر آج پاکستان اپنی سرحد کھول دے تو اسی انداز میں عوام وہاں سے بھاگیں گے جیسے نام نہاد سوویت یونین کے خلاف جب جہاد تھا یا طالبان کی جنگ تھی اس وقت بھاگے تھے۔ تو اس لیے طالبان کو بھی، کیونکہ طالبان ایک پختون، باوجود اس کے کہ ان کا اسلام کا نعرہ ہے مگر یہ پختون نیشنلسٹ موومنٹ کی شکل بھی ہے، اس لیے افغانستان میں جو نون پختون ہیں وہ ان کی پشت پناہی پہ نہیں ہے، ان کو ان کی سپورٹ نہیں ہے۔ اس کی نشاندہی یا اس کی سگنل جو ہے ہمیں افغانستان کے جو سابق صدر تھے صالح، اس کے بعد احمد مسعود کا جو بیٹے ہیں، انہوں نے پنجشیر سے یہ اعلان کر دیا کہ ہم طالبان کو امارات کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم ان کے خلاف جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ بلکہ واشنگٹن پوسٹ میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا مضمون چھپا جس میں اس نے کہا کہ مجھے ہمیں اسلحہ دیں، ہم ان کی مزاحمت کریں گے۔ اس لیے طالبان کو بھی لیجیٹمیٹ ہونے کے لیے وسیع بنیاد حکومت کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ طالبان پر اندرونی جو عوامی حمایت حاصل نہ ہونے کا دباؤ ہے اور بیرونی دنیا کا جو دباؤ ہے اس کے تحت وہ امریکی پچھوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہے۔ حامد کرزئی سے وہ ڈائیلاگ میں ہیں، عبداللہ سے وہ ڈائیلاگ میں ہیں، انہوں نے ہر ایک کو دعوت دی ہے کہ ہم بات کر کے ایک اپنا قومی نامنہاد قومی حکومت کی طرف بڑھیں، مگر ابھی تک جو ان کی جس نظریاتی بنیاد پہ وہ اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں اسے پختون عوام کی نہ ہی جو دیگر طالبان کے علاوہ گروہ ہیں، سیاسی یا مسلح گروہ ہیں جو نون پختون ہیں، ان کی وہ حمایت لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور تیسری بات میں یہاں پہ آپ کو ساتھ ہی تاکہ آپ بات آگے چلا سکیں، اور اس بات کا بھی ان کے اگر ماضی کو دیکھیں پہلے مجاہدین پھر طالبان کہ اگر ان کے ٹیک اوور اگر انہوں نے حکومت قائم کر دی وسیع بنیاد یا خود انہوں نے قبضہ کر کے اپنی امارات کا اعلان کر دیا تو افغانستان کا ایک نئی خانہ جنگی کی طرف بڑھنے کے بہت زیادہ امکان ہے۔ یعنی کہ 40 سالہ لمبی خانہ جنگی، خون خرابات، دہشت گردی، اس کے نتیجے میں اگر آج افغانستان کے عوام کو امن، استحکام اور خوشحالی کی طرف نہ بڑھے تو ایک نیا خون خرابہ اور ایک نئی خانہ جنگی جو ہے وہ افغانستان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ویسے تو اس کے اندر بٹ صاحب جو یہ انکلوسیو کا نام لے رہے ہیں کہ ایک انکلوسیو حکومت بنائی جائے گی، اس کے اندر ان کو جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سارے ایک عبداللہ کے ساتھ اور حامد کرزئی کے ساتھ اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے گروہوں کے ساتھ بھی ان کی بات چیت جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن طالبان کا جو ایک آپ نے جو بات کی نا کہ ان کو پاپولر سپورٹ نہیں ہے، یہ تو ایک ٹرائبل سوسائٹی کے اندر اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسے کوئی ڈیموکریسی آئے گی ایک ٹرائبل سوسائٹی میں کوئی، وہاں پہ تو جو بھی حکومت بنے گی وہ ایک طاقت کے استعمال والی ہی ہوگی جو بھی بنے گی، وہاں پہ ڈیموکریسی کا اس طریقے سے کوئی امکان ابھی ایک ٹرائبل سوسائٹی میں اس طریقے کی ڈیموکریسی ایک ون مین ون ووٹ والی ڈیموکریسی کا کوئی امکان تو ہے نہیں۔ اب وہاں پہ اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ ابھی جو طالبان نے جس قسم کی ایک وعدے کیے ہیں جو کہ ان کے نئے اسپوکس پرسن بہت سارے انہوں نے میدان میں جو اس وقت پھینکے ہیں، ان کا میرا خیال ہے کہ جو پرانی جو وہاں پہ ایک اولڈ گارڈ ہے جس کے اندر ہبت اللہ ہے اور اس کے اندر دوسرے غنی یہ جو ملا عمر کے ہیں، جو ملا غنی برادر ہیں، اور اس کے علاوہ ملا عمر کا جو صاحبزادہ ہے یعقوب جو ہے، یہ سارے جو ہیں ان کی ایک وہاں پہ جو حیثیت ہے وہ تو ایک اولڈ گارڈ کی ہے۔ ان کی جو ساری ٹریننگ جو ہے ان کے وجود میں آنے سے لے کے، یعنی جب سے یہ طالبان 1994 سے سے ان کا ایک آرگنائز ہونا شروع کیا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس سے لے کے پھر ان کا اقتدار گرنے اور پھر آج ان کا دوبارہ آنے تک، یہ ساری جو طالبان کی فورسز ہیں یہ کبھی بھی اس مسلح جدوجہد سے، مسلح جو ایک ان کی جنگ تھی، یہ اپنے اس سے جنگجوانہ طریقے سے باہر نہیں آئے، بلکہ ان کا تھرو آؤٹ جو ایکسپیرینس ہے وہ سارے کا سارا ابھی تک جنگ کا ایکسپیرینس ہی ہے۔
میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ریزن ہے بہت بڑا ان کا حکومت نہ بنا سکنے کا، کہ ان کے پاس اس طرح کی ایک پرانی جو ایک اولڈ گارڈ کے ساتھ جو ایک نیگوشیشن ہو سکتی ہے، اس کے اندر ان کی ایک نئے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت وہاں پہ انگریزی بھی بول رہے ہیں، اور جو وہاں پہ ایک بات چیت کرنے کا ایک بڑی ایک ٹیکٹیکل جو نئی موز چلا کے ساری دنیا کے اندر اپنی ایک رائے کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایک ان کے پرانے عمل اور ان کی جس قسم کی ٹریننگ ہے اس کے اندر وہ ان سے مشکل بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ، کہ وہ ایک نئے طریقے سے ان کو چلنا آتا ہی نہیں ہے، وہ نئے طریقے سے چل ہی نہیں سکتے. ان کے یہ ساری ایک جنگجو ایک یہ سارا گروہ ہے، یہ ساری آرگنائزیشن، اس سے ہم اگر یہ توقع رکھیں کہ یہ ایک اس قسم کا وہاں پہ ڈھانچہ بنا لیں گے جو کہ ایک پرامن اور اسے ایک طریقے سے ترقی کی طرف گامزن طریقے پہ چل سکے گا، میں سمجھتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے. پھر اس کے اندر جو ایک آپ نے جو ذکر کیا کہ امارات اس کے اندر جو ہیبت اللہ وغیرہ کا اور جو امیر المومنین بنائیں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو بھی ڈھانچہ بنائیں گے، وہ سارا ڈھانچہ جس کے اندر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہوگا، تو جس شریعت کے یہ تھرو آؤٹ دعوے دار رہے ہیں، اس شریعت کے اندر کسی قسم کا ترقی کا، صنعت لگانے کا، یا کوئی لوگوں کو تعلیم دینے کا، آزادی دینے کا، وہاں پہ اس قسم کا تو اس کے اندر کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اس کے اندر تو سارے کا سارا ایک آخرت کا سامان ہی ہے الٹیمیٹلی، اس دنیا کو سنوارنے کا، اس دنیا کے اندر بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا. تو ان کے پاس وہ فلسفہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ بلیفس ہی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کو ایک بہتر طریقے سے جو کہ ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ ایک خواب ہے، اور جو نہیں آئی ابھی تک وہ ایک ان کے لیے حقیقت ہے. اور یہ ان کا جو شریعت کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وہاں پہ فیوچر میں کسی قسم کی بھی کوئی اسٹیبل حکومت بنا سکیں گے. تو یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک اپنے طور پہ ان کا کنٹرڈکشن ہے جو ان کے اپنے اندر موجود ہے، تو اس سے ان کو نکلنا بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ افغانستان کے دروازے پہ ایک نئی خانہ جنگی دستک دے رہی ہے، کیونکہ طالبان محض نظریات کی طاقت پر نہ افغانستان کو چلا سکتے ہیں، نہ اپنے حکومت کو کامیابی سے چلا سکتے ہیں، نہ افغانستان کو دنیا کو استحکام دے سکتے ہیں سیاسی، نہ وہ دنیا کی حمایت لے سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ 40 سالہ خانہ جنگی کے بعد آج افغانستان جو ہے اس کی اکانومی بالکل شٹر ہو چکی ہے. نہ وہاں پہ صنعت ہے، نہ وہاں پہ زراعت ہے، سوائے نارکوٹکس اوپیم کی اگانے کے یا اس کو بیچنے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اگانے کے لیے. گندم بھی پاکستان سے جاتی ہے. ان کا وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے تقریباً، سوائے چند شہروں کے جو جب سے یہ امریکہ وہاں پہ تھا اس نے کابل یا قندھار یا جلال آباد، ہرات، مزار شریف چند شہروں تک ہے. اس لیے آج طالبان اگر اپنی امارات اپنی طاقت کی بنیاد پہ قبضہ کر کے باقی تمام گروہوں کو، باقی تمام نسلی گروہوں کو یا مذہبی گروہوں کو یا قبائل کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہ ہوئے، تو افغانستان جو ہے ایک بار پھر غربت میں اور ایک بار پھر خانہ جنگی میں جائے گا. اور اس لیے جو آپ نے بات کی ہے کہ کامیابی سے نہیں چلا سکتے، اس سے میں بالکل اپنا ایگری کرتا ہوں کہ افغانستان آج نہ صرف افغانستان کو بلکہ تمام دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ افغانستان میں کس طرح ایک مستحکم حکومت قائم کی جائے. اگر طالبان نے اپنی اس ضد کو نہ چھوڑا امارات قائم کرنے کو، اپنے نظریات کے مطابق ریاست کو بنانے کی کوشش کی، تو پھر وہی ہوگا جو آپ نے کہا ہے. اسی لیے ایک وسیع البنیاد عبوری قومی حکومت، چاہے وہ ٹرائبل ارینجمنٹس وہاں پہ ڈومینیٹنگ ہے، اسی کے تحت کچھ جو بھی یہ کریں گے، مختلف ایتھنک گروپس کو، مذہبی گروپس کو، مسلح گروہوں کو اکٹھا کر کے عبوری سیٹ اپ کریں، اور جس انداز میں بھی ہے جو سوسائٹی کے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت وہ الیکشنز کا 6 مہینے میں، سال میں کچھ ارینج کریں. مثلا پہلے الیکشن میں افغانستان میں جو غنی کا ہوا تھا اس میں 8 ملین لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور غنی کے دوسرے الیکشن میں 2 ملین لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. یعنی کہ عوام کو، افغانستان کے عوام کو اس جعلی جمہوریت پہ، یہ جو پٹھو حکومت تھی اس پہ قطعاً اعتبار نہیں تھا. اگر ایک کنسنسس کی وسیع بنیاد تمام قوموں کی مل کے حکومت بنے گی تو عوام کا اعتماد ہوگا افغانستان کا، اور عوام کو اگر انہوں نے موٹیویٹ کر لیا، موبلائز کر لیا 6 مہینے سال کے بعد، اور انہوں نے اپنا مسلح کاروائیاں چھوڑ دی، اور تو یہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں.
اور دنیا کی دوسری جو ڈیمانڈ ہے اس وقت، ایک یہ کہ وہ مستقم حکومت بنا کے آگے بڑھے، دوسری ڈیمانڈ یہ ہے پوری دنیا کی، پاکستان کی بھی، چین کی بھی، سینٹرل ایشیا کے ممالک کی بھی، اور رشیا کی بھی، اور مڈل ایسٹ کے ممالک کی بھی، کہ جتنے بھی دہشت گرد گروپس ہیں جو مثلا ٹی ٹی پی ہے یا دوگر داعش ہیں یا چین سے متعلقہ مسلح گروپس ہیں، ان گروپس پر اگر جو حکومت بنے گی طالبان کی یا وسیع بنیاد حکومت بنے گی، اگر طالبان نے ان گروہوں کو ختم نہ کیا، ان کی سرگرمیوں کو بند نہ کیا، پابند نہ کیا، تو پھر بھی اس ملک میں استحکام نہیں رہے گا اور دنیا ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی۔ اگر طالبان یا وسیع بنیاد حکومت جی ویسے تو بٹ صاحب آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور سارا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو ویسے ایک پنجاب کے اندر ایک عمومی طور پہ بڑی ایک لوگوں میں خوشی کی لہر میں نے دیکھی کہ افغانستان میں جب طالبان آئے ہیں تو لوگوں نے اسے ایک طرح سے مجھے اس سکھ کے سانس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں لیا گیا، لیکن مجھے صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس مائنڈ سیٹ کے لیے جو ایک ضیاء اللہ کے زمانے کے بعد سے لے کر ایک دہشت گردی کے بارے میں ایک سافٹ کارنر لوگوں کے اندر موجود تھا، وہ آج اس کے اندر پنجاب کے اندر تو بڑا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں لال مسجد کے اندر انہوں نے تو وہاں پہ افغانیوں کا جھنڈا بھی لگا دیا اور طالبان کا جھنڈا بھی وہاں پہ انہوں نے لگا دیا۔ تو یہ ایک، اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سے وہاں پہ عناصر موجود ہیں ہمارے، جو کہ اپنے طور پھر آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان اور دوسرے ان سب لوگوں نے ویلکم کیا ہے طالبان کو۔ یہ سارے گروہوں نے جو ہے یہ ایک ساری ایک ایسی لہر ہے جو بالآخر پاکستان کو بھی، میں سمجھتا ہوں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ان کی حکمت عملی جیسی بھی ہو، یہ ایک جو طالبانائزیشن کی لہر ہے وہ اس کے اندر تیزی آئے گی، اس کے اندر پاکستان کے اندر بھی اور دوسرے خطے کے لوگوں کے اندر بھی اس کے اندر تیزی آنے کے امکانات ہیں۔ اس سے کوئی ایسی کوئی درست پورے خطے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ افغانستان دیکھیں، آپ پاکستان دیکھیں، آپ اس کے اندر ایران دیکھیں، پھر آپ انڈیا دیکھیں، پھر آپ اس طرح بنگلہ دیش، آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے اگر آپ اس چیز کو اس حوالے سے دیکھیں کہ جو ایک طالبان کا ایک عورتوں کے حوالے سے ہی اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کے بارے میں خدشات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں وہ بہت ہی کنزرویٹو ہیں، بلکہ وہ ایک طرح سے عورت کش خیالات ہیں ان کے۔ تو یہ جو عورت کش خیالات ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں پورا خطہ جو ہے اس کی لپیٹ میں آلریڈی موجود ہے۔ آپ ایران میں دیکھیں وہاں کی صورتحال، وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں اب یہ آ گئے ہیں، پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز یہاں پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ عورت کی حیثیت کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، ریزہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس کے سٹیٹس کو، عزت کو۔ آپ پھر انڈیا کے اندر دیکھیں وہاں پہ چھوٹی ذات کی خواتین جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ صورتحال بہت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو ایک اس طرح کی خطے کے اندر اس قسم کی جو موومنٹ کا ہونا اور اس کا ایک طرح سے اگر یہ ایک حکومت بنا کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے اس خطے کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم، ایک مذہبی ایکسٹریمزم ہے اور ایک ریڈیکل اسلام جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی لہر کے اندر بہت اضافہ ہو جائے گا اور یہ پہلے سے زیادہ ہوگا، اور ہم جس استحکام کا شکار ہوں گے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اب وہاں پہ آپ کے خدشات درست ہیں۔ پہلے ہی پاکستان میں ایک نظریاتی کشمکش جو ہے وہ تو ایک عرصے جاری ہے، اور وہ لوگ جو جمہوریت پسند ہیں، جو اس وقت پاکستان میں سویلین جسے ہم کہتے ہیں بالادستی حقیقی چاہتے ہیں عوامی جمہوریت، وہ ڈکٹیٹرشپ کے یا طالبانی ڈکٹیٹرشپ کے حامی نہیں ہے، مگر وہ مذہبی جماعتیں جیسے آپ نے فضل الرحمان کا کہا، جماعت اسلامی، اور اس کے بعد پاکستانی آرمی کے وہ ریٹائرڈ جرنیل جنہوں نے افغان وار میں بے پناہ دولت بنائی ہے، امریکہ سے ڈالر، سعودیہ سے انہوں نے پیسے لیے ہیں، وہ نصر اللہ من الفتح القریب انہوں نے ٹویٹس کی ہیں۔ تو یہ آپ کے ملک کے اندر ایک ایسی نظریاتی لوبی صحافیوں میں، نامنہاد دانشوروں میں، ریٹائرڈ جرنیلوں میں، اور آپ کی مذہبی سیاسی جماعتوں میں جو مین اسٹریم پولیٹکس کرتی ہیں، ان میں بہتم وہ پوری اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے جو طالبان کی سیاست کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کو ہند والا ان کے اندر وہ غزوہ ہند والا سلسلہ بھی موجود ہے، ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے جو فوج کے اندر بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ شاید کوئی آخری اب دیکھیں نا، اس لیے فضل الرحمان
फजल रहमान जमात इस्लामी जो है वो तो अब केपीके से निकल के वो तालिबान के उस नजरियाती कशमकश को यहाँ पर लगा के पाकिस्तान की रियासत की तरफ देख रहे हैं, हम इस तरफ बढ़ना है। तो आपने जो कहा पंजाब में ये ट्रेंड चल रहा है और ये यकीनन बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, और इसके लिए जमहूरियत पसंदों के लिए और रोशन ख्याल लिबरल फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज आने वाला है जब अफगानिस्तान में ये इनकी बुनियाद परस्तों की और ये कदामत परस्त जो औरत दुश्मन होगी, जो इंसानी हकूक की दुश्मन होगी, जो जमहूरी दुश्मन हुकूमत होगी, अगर ये ना बने। मगर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मैं मुख्तलिफ बात ये करूंगा कि अब जो इस वक्त हालात है अफगानिस्तान के, इसमें जिस वो गुर्बत के और पसमानदगी की गड़े में चला गया है, जितना वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी कि वो 80% बजट जो है अमेरिका की एड से आता था। अगर तालिबान ने अपने हमसाया ममालिक जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान और सेंट्रल एशिया और दुनिया की तरफ इन्होंने ताउन का हाथ ना बढ़ाया कि वो एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करेंगे, तो ना इन्हें मदद मिलेगी, ना अफगानिस्तान आगे बढ़ेगा, और अफगानिस्तान में फिर इनकी आपस में जंग होगी, और फिर ये अपनी दौलत मजीद हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये फिर अपना दहशत गर्दी जो एक्सपोर्ट करेंगे, ये पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे, ये बाकी मुस्लिम मुल्कों की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो अब इनका पता चलेगा कि अभी जब ये हुकूमत बनाते हैं कि वो देखिए, एक तो ये बड़ी जल्दी इस तरीके से आ गया कि अभी ये इस तरीके से हुकूमत बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें 2 हफ्ते के अंदर एकदम अफगानिस्तान पूरा उनके हाथ में आ गया, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्हें कुछ ऐसे सवालात और चैलेंजेस उनके सामने आ गए कि अगर अमेरिका वहाँ से गया है तो अमेरिका तो जाते हुए बहुत सारी उनकी भी शराइत हैं। अब ये क्या कहते हैं कि इन्होंने बड़ी अमेरिका को शिकस्त दे दी। आप देखिए कि अमेरिका के सारे 20 साल के अरसे में 460 या 465 के करीब लोग अमेरिका के हलाक हुए इस जंग में। पूरे नेटो के मिला लें तो वो 600 और कुछ हुए हैं, जबकि काबुल और अफगानिस्तान के जो तालिबान और ये सारे लोग थे, ये तकरीबन कोई 3.25 लाख के करीब इनकी वहाँ पे डेथ्स हुई हैं। अब ये 4.5 लाख, अब ये 4 लाख 3.25 लाख लोगों को मरवा के उनके 650 बंदे मार के ये अब उनकी शिकस्त के का बिगल बजा रहे हैं। इन्हें अपने तौर पे और इसके अलावा जो इस सारी वॉर ऑन टेरर के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर 60-70 हज़ार लोग मारे गए हैं, वो एक उससे अलावा हैं। फिर पूरे खित्ते में ईरान के अंदर जो लोग मारे गए वो इसके अलावा हैं। तो ये इतना बड़ा सारा जानी नुकसान हुआ। उसके बाद अगर आज उन्होंने, अमेरिका कोई तबाह तो नहीं हो गया, अमेरिका की एक टैक्टिकल रिट्रीट है, अमेरिका दोबारा भी आ सकता है, नेटो वाले दोबारा भी आ सकते हैं, उनकी ताकत खत्म नहीं हुई। इसलिए उनको एक तरह से शिकस्त खुर्दा करार दे के आप समझ रहे हैं कि वो भाग गए। कतई तौर पे ऐसा नहीं है। अमेरिका ने जहाँ जहाँ पे जंगें की हैं उनके एक मकासद होते हैं, वो अपने मकासद अचीव कर रहे हैं। कई जगह मकासद 100% अचीव हो जाते हैं, कई जगह पे लेट अचीव होते हैं। तो इस खित्ते के अंदर, पूरे के अंदर उन्होंने बशमूल मिडल ईस्ट जिस किस्म का तहलका मचा दिया है, उन्होंने जिस किस्म का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे इन प्लेस किया है, उसके अंदर तो मैं समझता हूँ उनकी पूरी एक इस सारे रीजन के अंदर कामयाबी हुई है। एक मुल्क के अंदर अगर उनको छोड़ के जाना पड़ा, वो दोबारा भी आ सकते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, वसाइल भी हैं, और उनकी इंटेंशन भी हो सकती है। इसलिए वो हर तरह से आ सकते हैं यहाँ पे। उनको ये कहना कि वो शिकस्त इन्होंने इनको शिकस्त दे दी, ये तो मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है तालिबान की कि इनको बैठे बिठाए बगैर किसी B-52 के इनको जो है वो वहां पे जो एक दोबारा से इक़्तिदार मिल रहा है। ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक साम्राज्य, एक जो हिकमत अमली है, ये उसका एक तसलसल भी है कि उन्हें पता है इस बात का कि अगर ये इंतहा पसंदी यहाँ पे रहेगी, इसीलिए उन्होंने, आप देखिए 20 साल के अरसे में अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं किए, उल्टा इसको प्रमोट किया, इसको बढ़ावा दिया, क्योंकि ये उनके साम्राज्य और सरमायादाराना निज़ाम के हक में है कि ये गैप अगर मजहब के नाम पे डाला जा सकता है तो ये मजहब के नाम पे गैप कायम रहे, क्योंकि इससे एक अमीर और गरीब का सरमायादारी निज़ाम का जो एक असल जो उसका खसूसियत है, वो खसूसियात के हवाले से अगर हम देखें तो ये करैक्टर है उसका सरमायादारी निज़ाम का, कि उसके अंदर गरीब और अमीर का गैप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उसके अंदर गरीबों की बड़ी तादाद होगी। अल्टीमेटली सरमाया जो है वो एक्यूमुलेट होकर चंद हाथों में मुंतकिल होता है। तो ये अगर इसको इस एंगल से देखें, इसको शरीयत और इस्लाम और गलबा, अगर गज़वा हिंद, अगर आप इसको इन एंगल से देखेंगे
تو نہ آپ کو بات ابھی تک سمجھ آئی ہے، نہ آئندہ سمجھ آئے گی. آپ اپنی فتح کے نصر من اللہ فتح قریب یا آپ اس کے نعرے لگاتے رہیں گے اور غربت کے اندر ہی رہیں گے. آپ کو غربت سے نکلنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ آپ ایک سیکولر ڈیموکریٹک پالیٹکس کے اندر انٹر ہوں، اپنے نظام کو جاگیرداری اور ٹرائبل سیٹ اپ سے آگے نکل کے آئیں، تاکہ آپ ایک جمہوری نظام کے اندر اس کو ایک پوری جمہوریت کو وہاں پہ چلا سکیں، ادارے بنا سکیں. آپ اگر ادارے نہیں بنا سکتے اس خطے میں اور مسلم ملکوں میں مذہبی انتہا پسندی کا بیج امریکہ نہیں بویا، اور ان پاکستان میں، افغانستان میں اور مڈل ایسٹ میں جو انتشار ہے مذہب کی بنیاد پہ، اس کا پودا امریکہ اور یورپ کے ممالک نے لگایا، اور سعودین ان کے ساتھ تھے پیسہ لگانے میں اور اس انتشار کو اور انتہا پسندی کو آگے بڑھانے میں. مگر اب میں یہ ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت یعنی کہ پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رول اس انتہا پسندی کو آگے بڑھانے میں امریکہ کے اور سعودیہ کے ساتھ تھا، اور اب جو حالات پاکستان اس خطے کے بنتے جا رہے ہیں اس میں اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ طالبان کا اس انداز میں ساتھ دے جیسے وہ پہلے دیتی آ رہی ہے، کیونکہ اب طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے نہ تو امریکہ سے ان کو سپورٹ ملے گی، نہ سعودی عرب سے سپورٹ ملے گی، پیسہ ملے گا، کیونکہ امریکہ پورے کو پورا گند جو ہے نا ان کے حوالے کر کے وہ چلا گیا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو چلا گیا، وہ سپر پاور بھی ہے، اس کی سپر پاور کو خاتمہ تو نہیں ہوا، نہ اس کی اکنامک پاور خاتمہ ہوا ہے. اور اگر کوئی اکنامک پاور امریکہ کی کوئی چیلنج کرے گا وہ تو چائنا نے کرنا ہے، وہ چائنا کر رہا ہے اپنا پوری دنیا میں. اور اس لیے اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو پیش آئے گا، وہ یہ ہے کہ وہ طالبان سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں، ان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ سیاسی ارینجمنٹ کی طرف آئیں. اگر انہوں نے پاکستان اگر ناکام رہا تو طالبان کا سب سے پہلا نشانہ پاکستان ہوگا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. یہ جو نصر اللہ من الفتح قریب کی نعرے لگاتے جا رہے ہیں پنجاب میں جماعت اسلامی والے یا فضل الرحمان والے یا ریٹائرڈ جرنیل جو ٹویٹ کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور اخباروں میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں، ان کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اگر پاکستان کی انکنڈیشنل طالبان کو پرانی طرح سپورٹ نہ رہی تو طالبان کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان ہوگا، دہشت گردی کے روپ میں اور قتل و غارت کے روپ میں. وہ ان کا اور کسی اور کو نشانہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب چین کو نہیں وہ نشانہ بنا سکتے. پاکستان کی اہمیت تو ویسے ہی تھوڑی سی جو ہے وہ سبسائڈ ہو گئی ہے جب سے ایک تو چائنا کی یہاں پہ انٹرفیئرنس کے حوالے سے اس معاملے کے اندر ان کا انٹرسٹ لینے کے بعد پاکستان کی اہمیت جو ہے طالبان کے خیال سے وہ پہلے ہی کم ہو گئی ہے. دوسرا ہے کہ طالبان کی جو پوزیشن اس وقت ان کی فوجی لحاظ سے جو پوزیشن ہے، اب ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو 20 سال پہلے تھی. ان کے پاس اس وقت امریکی اسلحہ، ان کی فوج کی تعداد اور ان کا تمام جو سارا سلسلہ، ان کا 20 سال کا ایک جنگ کا ایکسپیرینس، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے ان کو جگہ جگہ پہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ اسٹیبلائز ہوئے اس کے بعد ان کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان کی فورسز ہوں گی. ان کے بہت سارے لوگوں نے ایسی بات کی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو کسی خوش فہمی میں رہنے کی بجائے ان کو یہ جو پاکستان کے اندر جو طالبانائزڈ مائنڈ سیٹ جو کہ پراسپر کر رہا ہے یا جو کھلے عام بول رہے ہیں، ان کو شٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ریاست کو پوری کو اپنے آپ کو اس سارے افغانستان کے ایشو سے ڈس ایسوسیٹ کر کے اور ان کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ وہ بہتر نارمز انٹروڈیوس کروا سکیں. ادروائز پاکستان جو ہے اس کے اندر ہی اتنا یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ پاکستان کو بڑا معمولی سا وہاں سے اشارہ آنے کی دیر ہے، پاکستان سٹیبل نہیں رہ سکے گا. خاص طور پہ ایک گوریلا وارفیئر کا جو ایکسپیرینس طالبان کو ہو چکا ہے اور جو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ان سے لنکڈ گروپس اور گروہ بہت سارے موجود ہیں، اس قسم کی بہت ساری آرگنائزیشنز موجود ہیں جن کا ریاست کے ساتھ بے شک تعلق رہا ہو، لیکن الٹیمیٹلی ان کے جو اصل نیچرل الائز ان کے بنتے ہیں وہ طالبان اور یہی لوگ ہیں جن سے مل کے وہ پاکستان کے اندر مکمل پوری ایک انسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ نظریاتی کشمکش پاکستان ریاستی انداروں میں شرائط کر گئی تو
पाकिस्तान को ये खोखला कर देगा, जड़ों से खोखला कर देगा। हिंदुस्तान के साथ आप कौमी सलामती की रियासत बनाते हैं, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सका, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सका, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अवाम को तकसीम नहीं कर सका नजरियाती तौर पे या किसी सतह पे भी। मगर तालिबान का या इनके हामी जो नजरियाती यहाँ पे जमातें, दानश्वर या उनकी जो फतह के जश्न मनाते हैं, वो पाकिस्तान, अगर ये नजरियाती कशमकश पाकिस्तान के रियासती इदारों में पहुंच गई तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के लिए ब्रेक एंड मेक का पॉइंट तक लेके जाया जा सकता है। इसलिए वहां पे इनके नजरियात की कंसोलिडेशन पाकिस्तान के लिए एक बहुत गैर मुस्तकम और पाकिस्तान के लिए एक कमजोर और एक पाकिस्तान जो है एक बहुत खतरनाक दौर में दाखिल होने जा रहा है। जी हाँ, इसमें आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ऐसा कोई बयान दिया है कि वो उनकी स्लेवरी से आज़ादी मिली है। ये सारा एक तालिबान के साथ एसोसिएट करने वाली बातें हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानाइज्ड माइंडसेट और ऑर्गेनाइजेशनें, तंजीमें, अफराद, सियासी पार्टियां मौजूद हैं, उनको आप अगर हमारी हुकूमत भी वहाँ की उन्हीं के साथ एसोसिएट कर रही है तो फिर इस तूफान को रोकने वाला कोई नहीं है। फिर मैं समझता हूँ कि इस तूफान को आगे जो ये चंद महीनों के अंदर बर्पा होगा और हम एक खासी इंस्टेबिलिटी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसके लिए तो हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट इनको एक जो ये सारे एक पेज पे बने फिर रहे हैं, इनको अपने एक पेज के ऊपर रिव्यू भी करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। इन्हें इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो किस किस्म की फोर्सेस के साथ अपने आप को अलाई बना रहे हैं। इससे एक जो है मुकम्मल तौर पे एक इंस्टेबिलिटी पूरे रीजन में तो आएगी, लेकिन पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इससे इनको एहतियात बरतनी चाहिए और अपनी पॉलिसीज को एक ब्रॉड बेस, एक तरक्की याफ्ता डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर चलाने की ट्राई करनी चाहिए। मेरा तो इसमें यही ख्याल बनता है। बेशक, और यह कि अगर इस तरफ उन्होंने, जैसे आपने कहा, इस तरफ ना बढ़े तो पाकिस्तान की जो इस वक्त रही से ही सो कॉल्ड हाइब्रिड जमहूरियत है, उसको भी खतरा लायक हो जाएगा। अगर रियासती इदारों में ये नजरियाती कशमकश सरायत कर गई, अगर रियासती इदारे खोखला होना शुरू हो गए, तो फिर पाकिस्तान में भी डिक्टेटरशिप आएगी, पाकिस्तान में भी बूट आएगा, पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक पामाल होंगे, पाकिस्तान में भी खवातीन, जिस अंदाज में आपने लाहौर में मुजाहरे देखे हैं कि मीनारे पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान के वक्त, उसके बाद भी ये माइंडसेट मौजूद है, ये इंसानी हकूक का मुखालिफ, औरतों का मुखालिफ यहाँ पे। और जब उसको एक नजरियाती कवर मिलेगा तो फिर वो उस अंदाज में, अगर वो बंदूक नहीं मगर उनका एक्शन वही है जो तालिबानी एक्शन है, उनका अमल वही है जो तालिबानी अमल है, मगर बंदूक नहीं है। तो ये पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के सियासतदानों को बैठकर पार्लियामेंट में अभी तक इतना बड़ी तब्दीली आई है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभी तक ये इशू डिस्कस नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासतदान सोए हुए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत सो रही है, सवाइज के वो अपने, और पाकिस्तान का वजीर खारजा टेलीफोन का वजीर खारजा बन के रह गया है कि पाकिस्तान की सरहद के साथ इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है, मगर पाकिस्तान के वजीर खारजा अपने मुल्क से बाहर जाके ना लोगों को उसकी आगाह कर रहा है, ना जो इनको दरपेश चैलेंजेस है उनके इन्हें एहसास है कि लोगों दुनिया को आगाह करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की इसके बारे में पॉलिसी कुछ नहीं है, तो दुनिया को क्या बताएंगे जाके हमारी ये पॉलिसी है। इनके अंदर कंफ्यूज है ये, इसलिए हर वक्त टेलीफोन के इंतजार करते रहते हैं, फलां टेलीफोन करे तो उसको ये कहते, फलां टेलीफोन करे तो उसको ये कहते। तो ये तो सोए हुए हैं कि इनको पाकिस्तान के पे जो अजाब आने वाला है और हमारी सरहदों में जो अजाब आ चुका है, उससे बचने के लिए ना इनको सोच है, ना इनकी कोई प्लानिंग है, और ना इनकी वहां तक पहुंच है। चलिए भट्ट साहब, हमने बातचीत की, आज तक जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, यकीनन इसके अंदर जो इसकी बाकी हम सूरत हाल देखेंगे वो वक्त के साथ ही है कि जैसे जैसे वहाँ पे अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होती है, हुकूमत बनती है या नहीं बनती, या कब तक बनती है, कौमी हुकूमत बनेगी या तालिबान कोई वहाँ पे सिलसिला बनाएंगे, जैसे जैसे सूरत हाल डेवलप होगी हम इसके ऊपर लोगों के साथ अपना एक इज़हार ख्याल जो है वो जारी रखेंगे और लोगों से अपनी ओपिनियन जो है शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, एक सारा सिलसिला एक अच्छा सिलसिला रहा। आइंदा फिर इसके ऊपर हाजिर होंगे इसी मौजू पे भी और दूसरे दीगर मौजूआत के ऊपर भी। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, शुक्रिया।